اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز قرآنی قصے۔ آج ہم قرآن مجید سے ایک بہت بڑے ایثار اور قربانی کا قصہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ بروج آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب اخدود کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ قصے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج اپنے دین اور ایمان کے لیے کتنا بڑا امتحان دے سکتے ہیں اور ہم کتنی بڑی قربانی اپنے دین کے لیے دے سکتے ہیں۔ آج جب دین پہ وقت آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی روش یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ایک کے بعد ایک جو شریعتیں بھیجیں، اس میں طریقہ یہ رہا کہ ایک شریعت آنے کے بعد جب دوسری شریعت آتی تو پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی، یعنی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے اور جو نئی شریعت ہے اس پر عمل کرنا لوگوں کو لازم تھا۔ جناب موسیٰ آئے، توریت لے کے آئے، اس کے بعد جناب عیسیٰ انجیل لے کے آئے۔ جب انجیل آئی تو توریت کے احکام پر عمل کرنا اب ضروری نہیں ہے، اب جناب عیسیٰ کی انجیل پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اور جب پیغمبر اسلام قرآن لے کے آئے تو اس کے بعد قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہے اور بقیہ کتابوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں یہود و نصارہ، ان اسلام سے پہلے یہود و نصارہ، ان کا آپس میں جھگڑا ہمیشہ کا رہا ہے۔ یہود توریت پر عمل کرتے تھے، جناب عیسیٰ کے آنے کے بعد جب انجیل آئی تو عیسائی انجیل پر عمل کرنے لگے، لیکن یہود اپنے کٹر مزاج کی بنیاد کے اوپر اور سختی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا اور بجائے اس کے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب انجیل کو قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، ان کے دشمن ہو گئے۔ اسی دشمنی کا ایک قصہ آپ کے سامنے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں بیان کیا ہے، آپ کے سامنے میں نقل کرتا ہوں، اور یہ دیکھنا ہے کہ انسان اپنے دین و ایمان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اے عزیز، جب دین پر وقت پڑے تو انسان کو اپنی جان دے کے دین کو بچانا چاہیے اور دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی روش اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یمن کا بادشاہ ذونواس یہودی تھا اور یہودی مذہب پر عمل کرتا تھا۔ وہ یمن میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نجران سے آیا، آ کے بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو ایک ایسی خبر سناؤں کہ سن کے آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ کہ بتاؤ خبر کیا ہے؟ کہا نجران میں بہت سے غلام بیچے گئے، ان میں سے 2 غلام، ایک روم کا تھا اور ایک عرب تھا۔ روم کے غلام کا نام فیمون تھا اور عرب کے غلام کا نام صالح تھا۔ یہ دونوں نجران میں خرید کے آئے۔ فیمون کا جو مالک تھا جس نے اس کو خریدا، وہ ایک کھجور کے درخت کی پرستش کرتا تھا، نخلہ کی پرستش کرتا تھا۔ یہ بت پرست اور نخلہ پرست انسان، اس نے فیمون کو خریدا۔ فیمون متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح تھا اور اس کے چہرے سے تقوی اور پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دن بھر محنت کرتا تھا اور تھکتا نہیں تھا۔ رات کو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات فیمون کے مالک نے دیکھا کہ فیمون اپنے حجرے میں مشغول عبادت ہے اور کمرہ بغیر کسی چراغ کے روشن ہے۔ اس کو دیکھ کے تعجب ہوا۔ وہ اپنے غلام کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم کس خدا کی پرستش کرتے ہو؟ کیا تم نخلا کی پرستش نہیں کرتے؟ فیمون نے کہا ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس نے اس نخلا کو پیدا کیا ہے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر میں دعا کروں تو وہ ایک ایسی ہوا بھیجے جو اس نخلا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اس کو جلا کے خاکستر کر دے۔ اس کو اور تعجب ہوا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر دعا کرو۔ فیمون نے نماز پڑھی، دعا کی
اللہ تعالیٰ نے ایک سخت تر ہوا کو بھیجا جس نے اس درخت کو سکھا دیا اور درخت وہیں گر گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کے فہمون کا مالک بہت متعجب ہوا اور اس نے دین عیسائیت کو اختیار کر لیا، قبول کر لیا، اور اس کے اس دین عیسائیت کو قبول کرتے ہی پورے نجران میں یہ آواز، یہ قصہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق مذہب عیسائیت کو قبول کرنے لگے، اور آج عالم یہ ہے کہ پورا نجران عیسائی ہو چکا ہے۔ جب ذونواس کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کو لے کے یمن سے نکلا، صنعاء سے نکلا اور نجران کی طرف چل پڑا۔ البتہ یاد رکھیے ابھی تک اسلام نہیں آیا ہے، یعنی جو وقت کا دین ہے وہ دین عیسائیت ہے، جناب عیسیٰ کا دین ہے، اور توریت کی، انجیل کی تعلیمات ہیں۔ نجران کا گھیراؤ کر لیا لشکر نے، پاؤ ڈال دیا، اور قبل اس کے کہ ذونواس حملہ کرتا اس نے نجران کے بزرگوں کو بلایا اور ان سے کہا دیکھو قبل اس کے کہ ہمارا عذاب تمہارے پر نازل ہو، ہوش میں آ جاؤ، یہودیت کو قبول کر لو، دین یہود کو قبول کر لو، ورنہ تم سب کو قتل کر دیں گے اور جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ایمان اس قدر راسخ ہو چکا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر کسی قیمت پر بھی ہم اپنے دین سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ جب ذونواس نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے دین سے برگشتہ ہونے والی نہیں ہے تو اس نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور ایک بڑی خندق کھودی گئی اور اس میں آگ ڈالی گئی، اس میں لکڑی ڈالی گئی اور لکڑی میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر! اور تمام نجران کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دین و ایمان سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ ایک عورت اپنی گود میں بچہ لیے اس کو پکڑ لے کے آیا گیا، جب اس کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس کو اپنے بچے پر رحم آیا۔ اللہ کی قدرت سے بچہ گویا ہوا، ماں تم ڈرو نہیں، تم مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ دین کے لیے، ایمان کے لیے اللہ کے پاس اس کا بہترین اجر ہے، اور اس عورت کو بھی، اس بچے کے ساتھ بوڑھے، جوان، عورت، مرد، بچے، شیرخوار سب کو جلا کے خاک کر دیا گیا، اور نجران عیسائیت سے خالی ہو گیا۔ شاید یہی اصحاب اخدود کا عقدہ تھا جو ہٹلر نے یا کہ یہودیوں کے ساتھ جس کا بدلہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بروج میں آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک اس قصے کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کو قتل کر دیا گیا۔ اذ ہم علیہا النار ذات الوقود، اس آگ میں کہ جس کو انہوں نے، ذونواس نے، ان کے لوگوں نے جلا رکھا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، اور یہ ذونواس اور اس کے لوگ وہاں بیٹھے سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ یعنی ایک عجیب چیز ہے کہ انسان جب آگ میں جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ خاموش اسے چلا گیا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، انسان مر رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آ رہا۔ اذ ہم علیہا قعود، وہاں بیٹھے اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے۔ وما یفعلون بالمؤمنین بشہود، اور جو یہ مومنین کے ساتھ کارنامہ انجام دے رہے تھے، جو ظلم انجام دے رہے تھے، وہ اس کے گواہ تھے۔ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ ان لوگوں کا جرم صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ عزیز حمید کے اوپر ایمان رکھتے تھے، بت پرست نہیں تھے، خدا پر ایمان رکھتے تھے، خدا کی اس وقت کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض وللہ علی کل شیء واللہ علی کل شیء شہید، اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں زمین و آسمان کا مالک ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، اب یہ آخری آیت بہت ہی اہم ہے، جو اس لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، وہ لوگ جو مومنین کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے سخت عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ اے عزیز، ہم لوگ اس زندگی میں جی رہے ہیں، ہم کو بھی ایسے امتحان دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، لیکن یاد رکھیے
جو سلسلہ ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے وہ ایسے امتحان تک پہنچے گا، روزانہ حجاب کا فتنہ، حلال کا فتنہ، مسجد پر مائک کا فتنہ، اور ایسے بہت سے فتنے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مومن آگاہ ہو جائیں کہ ہمیں اس سے بھی سخت امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور آج سے ہم عہد کریں کہ اے اللہ ہم تیرے دین پر عمل کریں گے، اسلامی اخلاق کو اختیار کریں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے دل و دماغ میں ایمان مستحکم نہیں ہوا تو پھر یاد رکھیے ہم تھوڑی سی مصیبت دیکھ کے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، دین سے بے دین ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایمان ہمارے دلوں میں مستحکم رہا تو اصحاب اخدود کی اس امتحان سے بڑا امتحان بھی دے کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو اپنے دین و ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل و دماغ میں اپنے دین و ایمان کی معرفت کی توفیق عطا فرما، خدا اور اہل بیت کی معرفت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دل و جان سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔